مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو۔ حتمی سچائی میں ہم نے شروع کیا ایک عنوان، میں مسیحی کیوں نہیں ہوا، تاکہ ان تمام فیلسیز کا، ان تمام غلط فہمیوں کا اعادہ کیا جا سکے اس پروگرام میں، اس عنوان کے ذریعے سے، اور دعوت دی جا سکے ان تمام لوگوں کو جو اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں مسیحی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ جو مسیحی نہیں ہیں ان کو دوبارہ اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہ مسیحی کیوں نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں پروفیسر صاحب آج پھر ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں، جن میں سے زیادہ تر سوالات ہیں ظفر اقبال صاحب کے، اور سوال وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اس کا تعلق جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا اسی سے ہے، تثلیث، اور پھر جناب مسیح سلام علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جس میں انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی سوالات کیے کہ وہ فلسفیانہ ہے اور یونانی فلسفے سے متاثر ہیں، تو اسی کا آج یہ پوسٹ بھی ظفر اقبال صاحب کی، بالکل، تو یہ جو ہے اسی کے جو ہے کڑی ہے پچھلے پروگرام کے سلسلے کی۔ اور جو ناظرین جو نے پہلا ہمارا پروگرام اس سلسلے کا نہیں دیکھا، اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ ہمارے تمام جو پروگرامز ہیں ان کو اگر ترتیب بار دیکھیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ باعث برکت ہوگا۔ پہلا سوال اس سلسلے میں جو وہ کہتے ہیں کہ قابل غور بات یہ ہے کہ عملاً جب جناب مسیح انسانی تعلیم اور روایت کی پیروی کی مذمت نہایت سخت الفاظ میں فرماتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح الہامی تعلیمات کے خلاف جا کر فلسفیانہ تعلیم کا پرچار کرتے ہیں؟ یہ بڑا ہی تھوڑا عجیب سا سوال نہیں ہے؟ ان کے سارے سوال عجیب ہوتے ہیں، بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو انہوں نے قابل غور بات سمجھا ہے کہ مسیح یسوع کی تعلیمات، جو مسیح یسوع انسانی تعلیم اور روایت کی پیروی کرنے والوں کی مذمت کرتے تھے، اس کو بعد میں انہوں نے ملا دیا کہ دوسروں کو تو مذمت کرتے تھے جب وہ غلط کام کر رہے، خود فلسفیانہ تعلیمات کو رائج کرتے تھے۔ یہ ان کا سوال ہے، چلیے آسان کر دوں میں سمجھنے والوں کے لیے۔ مسیح یسوع جن تعلیمات کی، جن روایتوں کی مذمت کر رہے تھے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیا بات تھی۔ یہودیوں کے پاس 2 سورسز تھیں جہاں سے وہ اپنی تعلیمات لیتے تھے، اپنی ڈاکٹرین اخذ کرتے تھے۔ نمبر 1 بائبل، توریت، زبور اور صحائف انبیاء، وہاں سے کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا ایک پیرلل سیٹ بنا لیا تھا روایت کا، ٹریڈیشن کا، وہ تھا مشنا اور تالمود، اور وہ بھی زبانی سینہ بسینہ چلتی تھی۔ یہودی ایک وقت ایسا آ گیا کہ بائبل کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، کہتے کہ یہ وقت زیادہ لگے گا، وقت کو بچائیں، تو سیدھا روایت کی کتاب سے مطلب ڈھونڈ لیتے تھے، اور ان کی زندگیوں میں یہی رائج ہو گئی تھی۔ اس بات کی مسیح یسوع نے مذمت کی تھی کہ خدا کے خلاف تم روایتوں کو کھڑا کر دیتے ہو، ان کے برابر ٹھہراتے ہو۔ تو بات جو متی کی انجیل میں مسیح یسوع نے کہی کہ بے فائدہ، یسایہ نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل درست کہا کہ یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی روایتوں سے خدا کے حکم کو، کلام الہی کو ٹال دیتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ان کی روایتیں جو ہوتی تھی وہ زیادہ معتبر ان کی نظر میں ہوتی تھی، اور خدا کا کلام پس پشت رہ جاتا تھا۔ اس بات کی مسیح یسوع نے مذمت کی تھی۔ میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید کے مقابلے میں احادیث بھی لے آتے ہیں، جو کہ جن کی تعداد 14 لاکھ تھی، بعد میں 8 ساڑھے 8 ہزار انہوں نے سلیکٹ کر لی، کم کر لیں کچھ، تو ان کے پاس وہ آج بھی دونوں سورسز مانتے ہیں سوائے 1-2 فرقوں کے، باقی سارے کہتے ہیں کہ دونوں ہمارے لیے معتبر ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ نو، یہ جو حدیث ہے اس کو سائڈ پہ کرو، جو معتبر چیز ہے وہ کلام خدا ہے، اور وہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اس وقت تک تو چونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہی تھا، یہ آپ نے ان کو ماننا اور اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کو ہی جناب نے غلط سمجھ لیا، اور یہ بھی ایک فیلسی ہے کہ آپ ایشو کو نہیں سمجھ رہے کہ ایشو کیا۔ اب انہوں نے کہا جی مسیح ادھر تو انسانی احکام کی تعلیمات کو رد کر رہے تھے اور خود فلسفیانہ تعلیمات کا پرچار کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام کا آج آپ نے حوالہ بھی دیا، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ الزام کہ مسیح یسوع یا پولس رسول یونانی فلسفے سے متاثر تھے، یہ الزام برائے الزام ہے۔
کہ آپ نے سوچا کچھ نہ کچھ کہنا تو ہے تو یہ کہہ لیتے ہیں. ثبوت دیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی روٹ کیا ہے, اور یہ بات مسیح یسوع نے یا اگر پولوس نے کہی ہے تو پولوس رسول نے کیوں کہی, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. یعنی اگر آپ حوالہ دیں کہ بھئی یہ فلسفیانہ پورشن لگ رہا ہے جو مجھے ایز اٹ از کاپی لگ رہا ہے یونانی فلاں جگہ سے, تو میں آپ کو پورا اس کا بھی جواب دے دوں گا. میں بلکہ یہاں اگر وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو ایک پروگرام اور ایک لسٹ بنا کے بھیجیں جس میں یہ ثبوت سارے دیں, تو اس کا بھی ہم کر لیں گے آپ کو. اچھا, بلکہ اس سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا کہ کون سی باتیں جو فلسفیانہ ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اور بھی کسی نے کہہ دیا کہ جو اپوکریفل بک ہے مسیح یسوع ان کا بھی حوالہ دیتے تھے, اور نیو ٹیسٹامنٹ میں ان کے بھی بعض حوالے موجود ہیں. تو میں ان کو بتایا کرتا ہوں کہ کسی کتاب کا حوالہ دینے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اس کتاب کو بھی الہامی مانتے ہیں. مثلا پولوس نے غالباً اعمال کی کتاب میں کہا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی ایک نے کہا کہ ہم تو خدا کی نسل سے. حوالہ دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس کو الہامی مانتا. فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بائبل یا خدا کا الہام یہ بات مان رہا تو تمہارا شاعر بھی یہ کہہ رہا تو اس کا مطلب تم پہ تو بائنڈنگ ہو گیا. تو یہ بات ہے اس کی. تو بھائی یونانی فلسفہ تو خود انسانی تعلیم ہے, تو مسیح یسوع یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی انسانی تعلیم کو رد کر کے اور کہیں کہ یونانیوں کی تعلیم ٹھیک ہے اس کو مان لو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی اپنی آرگومنٹ سیلف کنٹراڈکٹری ہے. تو دوسرا, فلسفیانہ تعلیم کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسیح یسوع نے فلاں تعلیم فلسفے کی وجہ سے دی تھی, یہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ لائیں ایسا ثبوت, تو ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کوئی بھی ایسا پیرا, کوئی بھی ایسی آیات جو آپ کو انجیل مقدس میں سے لگتی ہیں کہ جناب مسیح کا یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ہمیں بالکل فلسفیانہ لگ رہے ہیں. آگے پھر وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلسفیانہ تعلیم توریت کی تعلیم کے موافق کیسے رہی؟ آپ جس کو فلسفیانہ تعلیم سمجھ رہے ہیں اور غالباً یونانی تعلیم سمجھ رہے ہیں, ہاں اب مجھے سمجھ آیا. نیو ٹیسٹامنٹ از ریٹن ان کوئنے گریک, یونانی زبان میں لکھا گیا ہے, تو شاید ان کے دماغ میں آ گیا کہ یہ یونانی فلسفہ. آپ دیکھیں ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں. او بھائی, یونانی زبان میں نیو ٹیسٹامنٹ لکھنے کا جو پرپز یا انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ زبان عالمگیر زبان تھی, اور جو نون ورلڈ تھی, جس دنیا کا لوگوں کو پتا تھا وہاں پر ہر جگہ یونانی بولی جاتی تھی. اس لیے نیو ٹیسٹامنٹ اس کی ایک ایک چیز گریک زبان میں لکھی گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے. میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں, اردو زبان میں لکھی ہیں, تو میں کیا کہوں کہ میں نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر لکھی ہے کیونکہ وہ اردو لکھتے ہیں پاکستان. یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں, یہ آرگومنٹ آپ کی بڑی ویک آرگومنٹ ہے اگر تو آپ نے اس کو بنیاد بنایا تو. اچھا, مسیح کی تعلیم یونانی فلسفے سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی تھی. مجھے آپ بتائیں تو میں آپ کو وہ الگ الگ کر کے بتا دوں گا کہ یونانی تعلیم میں اور مسیحی تعلیم میں کیا فرق ہے. ہمیں تو فرق کا پتہ ہے, اگرچہ وہ بہت بعض اوقات باریک فرق ہوتا ہے, لیکن فرق ہوتا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے, اور وہ فرق تمیز آپ نہیں کر سکے, ہم آپ کو بتائیں گے. مسیح کی جو تعلیمات ہے وہ توریت سے, اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بالکل میچ کرتی ہے. بلکہ یہ جو کتابیں ہم نے نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیں, ان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں کنسسٹنٹ ہے. اور کنسسٹنٹ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کسی یونانی فلسفے سے یا ایرانی فلسفے سے یا بابلی فلسفے سے متاثر ہو کر نہیں لکھی گئی. اگر ان فلسفوں سے متاثر ہو کر لکھی گئی تو یہ کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتی تھی. یہ یسایہ سے کیسے کنسسٹنٹ ہو سکتی تھی, یہ پیدائش کی کتاب سے کیسے کنسسٹنٹ ہو سکتی تھی. ان کے سب کتابوں کے جو 1600 سال کے عرصے میں لکھی گئی ہیں, کنسسٹنٹ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا اوریجن ڈیوائن تھا. تو آپ کی آرگومنٹ اتنی خاص نہیں ہے, اس کو جا کے مطالعہ کریں. صحیح جی. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی تعلیمات یونانی فلسفے سے متاثر تھی, میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ مسیح یسوع کی تعلیمات اولڈ ٹیسٹامنٹ سے مطابقت رکھتی تھی. مثلا
تجسم کا نظریہ توریت کے اندر موجود ہے. استثناء 18ویں باب میں خدا نے کہا کہ میں تیری مانند یعنی انسان کی مانند ایک نبی برپا کروں گا تیرے بھائیوں میں سے, اور یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے کوہ حورب کے دن مجمع کے روز کی تھی. اور وہ درخواست یہ تھی کہ آئندہ کو خدا براہ راست کلام نہ کرے بلکہ کسی نبی کے ذریعے, کسی انسان, کسی میڈیٹر کے تھرو کرے. تو یہ خود تجسم کی طرف اشارہ تھا اور پیش گوئی بھی تجسم کی گماس ہے. تو اسی کے مطابق ہوا. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی بنیاد ہے. ابن خدا کا نظریہ دانیل کی کتاب میں ہے, لکھا ہے کہ ہم نے تو 3 میں ڈالا تھا, اب ہمیں 4 نظر آ رہے ہیں, اور چوتھے کی صورت الہزادہ کی خدا کے بیٹے کی سی ہے. اور مسیح یسوع نے جو کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں, تو یہ پیدائش کی کتاب میں ملکیسیدک کی طرف اشارہ یا اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ مسیح یسوع تو ازل سے موجود تھے. تو اس طریقے سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کی تعلیمات اولڈ ٹیسٹامنٹ سے میچ نہیں کرتی اور دیگر فلسفوں سے کرتی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے اور آپ فیلسی کا شکار ہیں. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ خلاف توریت تصورات کو خود توریت شریف نہ صرف رد کرتی ہے بلکہ قابل سزا بدی اور شرارت قرار دیتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اس میں جیسے استثناء 13ویں باب میں ذکر ہے کہ اگر توریت کے خلاف تصورات یا نظریات ہوں تو یہ خدا کو پسند نہیں, وہ بدی ہیں, قابل گرفت ہیں. یہ بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن آپ نے حوالہ تو تراش لیا, حوالہ سائٹ کر دیا آپ نے, لیکن کیا آپ نے کوئی ایسی بات بتائی جی یہ بات ہم نے پکڑ لی ہے جو توریت کے خلاف ہے؟ جناب مسیح نے یہ فرمایا تھا جو توریت سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے. ہاں, وہ مجھے بتائیں, وہ کوئی نہیں ہے. ہاں, ایک بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو مسیح یسوع فرماتے تھے, چونکہ وہ اتنی گہری باتیں ہوتی تھی, اسٹیٹ وے یہودیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, ان کو جگالی کرنی پڑتی تھی. اور جب وہ جگالی کرتے تھے تو لیٹر آن بعض لوگوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی سمجھ آتی جاتی تھی کہ ہم غلط ہیں اور مسیح یسوع ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تثلیث کا نظریہ بھی ہمیں مل جاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مسیح یسوع نے کوئی ایسی بات کہی نہیں ہے جو ہمیں توریت کے نظریات کے یا مسیح یسوع کی شریعت کے احکامات کے خلاف ہوں. ایسی بات نظر نہیں آئی. یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا کہ آپ نے سبت کو توڑ دیا, تو وہ مسیح یسوع نے ان کو حوالہ ایسا دیا جو توریت سے دے دیا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کا جانور ٹھیک ہے نا سبت کے دن کنویں میں گر جائے تو نہیں نکالتے اس کو؟ نکالتے ہیں. اچھا, خود میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 8ویں دن ختنہ کرنا ہے, یہ توریت کا حکم ہے کہ 8ویں دن ختنہ کرنا, سبت کا دن پاک ماننا توریت کا حکم ہے. لیکن اگر ختنے کا دن آ جاتا ہے, وہ سبت کا دن ہے, تو وہ سبت کو توڑ کے تو ختنہ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب ایڈوائزیبلٹی ہے اور نیکی کا کام جائز ہے سبت کے دن بھی, البتہ جو عام روزمرہ کے کام جن سے منع کیا وہ نہ کریں. تو مسیح نے توریت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی ایسی خدائی جمعیت سے واقف نہیں تھے جسے بعد میں مسیحی تھیولوجی کی جان بنا دیا گیا. تثلیث کی طرف کہ ہم تو مانتے ہیں کہ جو مسیح کی وحدانیت ہے, اس کے خدائی کی وحدانیت ہے, اس کے اندر کثرت ہے, ہم تو مانتے ہیں. آپ نے اچھا اس پہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ بھئی کیا اس وحدانیت کے اندر کثرت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہودی چونکہ نہیں مانتے تھے تو لہٰذا وہ غلط ہے, یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. یہودی اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انہوں نے کیے تو وہ اپروو نہیں کیے جا سکتے. مثلا انہوں نے تو خدائی مشن کو پورا ہی نہیں کیا جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اقوام عالم میں آپ خدا کی ذات کا شناخت کراؤ, تو یہ انہوں نے کون سا پورا کیا؟ حالانکہ جو یہ چیز انہوں نے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا, آئسولیٹ کر لیا دوسرے لوگوں سے. پھر مسیح یسوع کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ آنے والا مسیح یہی ہے. بہت اکثریت نے نہیں پہچانا, تو کیا ہم سمجھے کہ صحیح ہے؟ اب اس بات پہ مسلمان بھی اتفاق کریں گے کہ مسیح یسوع جو آنے والا تھا وہ آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے لیکن نہیں پہچانا, تو ہم کیا سمجھیں کہ یہودی ٹھیک سمجھ رہے ہیں. تو اگر
خدائی جمعیت سے وہ واقف نہیں تھے. ڈزنٹ میٹر, ان سے غلطی سرزد ہونا ممکنات میں سے ہے. پولس رومیو 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ خدا کے بارے میں ویک تھی. کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ جب تک وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کمپلیٹ کہانی نہیں ہے, اس کا کمپلیمنٹ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. صحیح. اور جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں نئے ڈرامے میں آ کے تو ان کی آنکھوں سے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. تو بھائی جب تک آپ کمپلیٹ نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ ملا کے نہیں پڑھتے آپ کو مکمل تصویر سمجھ نہیں آتی. آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ایک ہی رخ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کسی فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہوا. صحیح. اچھا, پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب مسیح نے کسی خلاف توریت تعلیم کی منادی کی تھی تو یہودیوں پہ عزوِ شریعت لازم نہ تھا کہ وہ بغیر ترس کھائے جناب مسیح کو سزا دیتے؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کویسچن انہوں نے کیا, اور میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کمپلیکیٹڈ کویسچن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ رہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خلاف شریعت تعلیم دے رہے تھے جو کہ وہ دے نہیں سکتے تھے تو یہودیوں کو ان کو بغیر رحم کیے بغیر ترس کھائے مار دینا چاہیے تھا. پہلی بات تو مسیح یسوع کی تعلیمات تو آج بھی اتم مانی جاتی ہیں. اس سے مجھے آپ تعلیمات نکال کے دکھا دیں پہاڑی واد میں سے, دعائے ربانی میں سے, اور کیا کہتے ہیں اس کو مبارکبادیوں میں سے, مجھے بتا دیں کون سی بات ہے جس سے آپ اختلاف کریں گے. آپ تو کسی سے اختلاف نہیں کریں گے. تو مسیح یسوع کی تعلیمات تو آج بھی اتم مانی جاتی ہیں. دراصل مسیح یسوع کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس وقت جو ہم عصر لوگ تھے, ہم عصر یہودی تھے, ان کے 3 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے مانا کہ مسیح یسوع واقعی وہی شخصیت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, اور جو کچھ کہہ رہا ہے, جو دعوے کر رہا, درست کر رہا, دے بیکیم کرسچن. انہوں نے تو اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو خداوند مان لیا. اور جو دوسرا گروپ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, جس شخص کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ وہ نہیں ہے, یہ اس کا کو ہم شکل ہے. تو وہ سمپلی دے بیکیم نیوٹرل, لا تعلق ہو گئے کہ جب یہ ہے ہی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے چھوڑیں جی. تیسرا گروپ تھا کہ نہیں, یہ دانستہ طور پر اپنے آپ کو مسیح کے مقابل کھڑا کر رہا اور شو کر رہا کہ میں مسیح ہوں. دراصل یہ امپوسٹر جھوٹا دعوے دار ہے یہ گروپ. اور پھر اس گروپ نے تو چونکہ وہ کنونس تھے کہ یہ اصل مسیح نہیں ہے, لہٰذا اس کو سزا دی جائے, لہٰذا اس کو صلیب دی جائے, اس لیے انہوں نے جھوٹے گواہ بھی ڈھونڈے اور کھڑے کیے اور شاؤٹ کیا کہ اس کو صلیب دیا جائے. تو یہ 3 گروپ تھے. البتہ ایک گروپ جس کی اکثریت تھی جو دن بدن تعداد میں بڑھتا چلا گیا اور آج بھی روئے زمین پر پھیلا ہوا, دیٹ از کرسچن گروپ. تو خلاف توریت انہوں نے منادی نہیں کی تھی. البتہ جو لوگ سمجھ رہے تھے دیٹ واز ویری اسمال گروپ کہ شاید یہ خلاف توریت منادی کر رہا ہے, دیٹ واز اے اسمال گروپ. ان کی کسی نے سنی نہیں. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جن کو کہا گیا تھا کہ تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند, وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے, زیادہ زیادہ 1.5 ہوں گے. تو وائی دے مس انڈرسٹوڈ اٹ, وہ تو خود فیریسی کا شکار تھے. تو مسیح یسوع نے کہیں پر بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے یا توریت یا خلاف توریت کوئی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر مجرم قرار دیا جانے والا شخص باعث نجات نہیں ہو سکتا. اگین فیلسی کا شکار ہے کہ انہوں نے کیسے جج کر لیا کہ شرعی طور پر اس کو مجرم قرار دیا گیا. دیکھیں وہ پروسیس کر رہے تھے, لیکن ان کا معاف کر دینا یہ لفظ تھوڑا سا سخت ہے, سارا پروسیس تو 2 نمبر تھا. مسیح یسوع پر مقدمہ چلانے میں بھی انہوں نے اللیگیلٹیز ساری کی. رات کو مقدمہ نہیں چلایا جاتا, ٹھیک ہے نا,
پورے ممبران ہونے چاہیے. پتہ نہیں کون کون سی اللیگلٹیز انہوں نے کر دی. اچھا خاص کر سب سے بڑی تو یہ ہے کہ رات کو جو کام ہوتا ہے یہ کام رانگ ہوتا ہے, ڈارکنیس کے اندر, یاد رکھیے گا. سارا رات کو مقدمہ چلایا, ایک ہی دن میں 3 عدالتوں میں لے گئے. یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ہی دن میں 3 عدالتوں میں آپ نے مقدمہ چلا لیا؟ بلکہ مسیح کا مقدمہ 4 عدالتوں میں لے گئے. چاروں عدالتوں نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ وہ بے گناہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شرعی طور پر اس کو مجرم قرار دے دیا گیا؟ نو. جس جسٹس کے پاس اس کا مقدمہ تھا, اس نے جب مقدمہ سنا ہے تو آپ کو پتا کہ اس نے کہا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا. آپ نے کہا جی شرعی طور پر اس کو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا انوکھا مقدمہ ہے کہ جج کہہ رہا ہے کہ اس میں جرم کوئی نہیں ہے لیکن میں اس کو سزائے موت دیتا ہوں. بھائی یہ غلط ہے. آپ آج کے دور میں ایسا کر کے دکھائیں, آپ غلط ہے. پوری دنیا خلاف ہو جائے گی. اتنا بڑا میڈیا نیٹ ورک یہ وہ, آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوا ایک شخص کے قتل پہ کہ یہ غلط ہوا ہے. ہاں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج میڈیا ہوتا ہے اور میڈیا کے سامنے وہ کرتا میں اس شخص میں جرم نہیں پاتا لیکن میں اس کو سزائے موت کا حکم دے رہا ہوں. بھائی وہ رہ سکتا تھا سیٹ پہ. او بھائی آپ کوئی بات سوچ سمجھ کے کیا کرے. عوام کی عدالت میں بھی وہ بری تھا. عوام کی عدالت میں بھی کہیں اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا, اور ان 3 باقاعدہ عدالتوں میں بھی جرم نہیں ثابت ہوا. ایک جج نے تو سننے سے وہ نے بھائی یہ میرا مقدمہ نہیں, اس کو دوسرے کو لے جاؤ یہاں سے. کیا بات آپ کرتے ہیں. ایک بات ان مقدموں کے اندر بڑی دلچسپ ہے کہ پلاطوس نے پانی منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھ دھوئے. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے, اور تھا بھی ایسا ہی کہ ہاتھ دھونے کا مطلب کہ میرا اس کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کو, لیکن میں پریشر میں ہوں تو میں یہ حکم جاری کر رہا ہوں. اور اس قتل کو یہودیوں نے اپنے سر پہ لے لیا. تو ان کا اس کا خون ہماری اور ہماری نسل کی گردن پر ہو, ٹھیک ہے نا, جس کا خمیازہ آج تک وہ بھگت رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ایک مثال ملتی ہے کہ اگر قتل 2 گاؤں کے درمیانی جگہ پر ہو جائے اور دونوں گاؤں جو ہے وہ مان نہیں رہے کہ قتل کس نے کیا, ہم نہیں ذمہ دار, وہ کہہ رہا ہم نہیں ذمہ دار, تو دونوں گاؤں کے بزرگ آئیں اور وہ ایک بکرا یا ذبیحہ لیں, اس کو قربان کریں اور خدا سے معافی مانگیں اور دونوں مل کے صاف پانی میں ہاتھ دھوئیں کہ ہمارا اس قتل سے تعلق نہیں, تو بھی ہم کفارے کی قربانی دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی میرا اس قتل سے تعلق نہیں. یہ اگر ہے تو پھر اس کا یہ مطلب کہ اس کا گردن, اس کا خون تمہاری گردن پہ ہی ہے, پھر میں لا تعلق ہوں. تو یہ جناب نے جو کہہ دیا کہ وہ شرعی طور پر مجرم قرار دیا گیا تھا, اس لیے وہ باعث نجات نہیں ہو سکتا. آپ نے غلط ٹریک پکڑ لیا. شرعی طور پر اس کو بے گناہ ڈکلیئر کیا گیا اور پھر بھی اس کو ذبیحے کے طور پر گزران دیا گیا. اس کا مطلب یہ کفارے کی موت ہے. آپ ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کر کے فیلسی کا شکار ہو گئے. آپ چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ کے اندر پڑھیں اور بائبل کے واقعات کو آپ الگ کر کے پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں, یہ تو کسی کتاب کا بھی طریقہ کار نہیں ہے اور بائبل کا خصوصی طور پر نہیں ہے کہ آپ آئسولیٹ کر کے ایک واقعے کو تو خود سے تشریح کر دیں. وہ پوری بائبل کے فیبرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں شرعی طور پر وہ مجرم تھا, وہ مجرم نہیں تھا. اگر مجرم واقعی ہوتا, ہاں اس کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو نہیں کر سکے, لیکن جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کفارے کی موت میں دانستہ طور پر اپنی جان کو صلیب پر قربان کیا ہے. انفیکٹ یہاں تک تھا کہ صلیبی موت کے بعد جو وہاں پہ صوبے دار کھڑا ہوا تھا, سپاہی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بے شک یہ راست باز شخص تھا. اور جو ڈاکو ساتھ میں مصلوب ہوئے ان میں سے ایک ڈاکو نے بھی یہ کہا کہ بے شک ہم تو واجبی سزا بھگت رہے ہیں, اس نے تو کچھ بھی گناہ نہیں کیا. اور جو سیکرٹ بلیورز تھے جو چپکے سے مسیح یسوع کو مان رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موت جو ہے یہ موت ویسی موت نہیں ہے جو سمجھی جا رہی ہے, تو ان کا بھی جو ایمان تھا وہ باہر آ گیا اور انہوں نے اس کو ایکسپریس کر دیا تھا. بے شک. ان تمام باتوں کے علاوہ میں پرسنلی آپ سے آج اس پروگرام کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جب لوگ جو ہیں یہودی لوگ یوحنا اصطباغی سے
پوچھنے جاتے ہیں کہ تو کون ہے, کیا تو وہ نبی ہے یا تو ایلیا ہے, تو پھر وہ جو ہے جو آگے سے اس کا جواب ہے وہ بڑا ڈفرینٹ سا ہے. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا. نہیں, وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. لوگوں کو جو بات سمجھ نہیں آتی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنے والے لوگ 3 شخصیات کے انتظار میں تھے. مسیح آئے گا اور ایلیا آئے گا, اور استثناء 18ویں باب میں ایک وہ نبی کا بھی ذکر ہے. وہ نبی آپ اس کنٹیکسٹ میں پڑھے تو وہ جھوٹے نبی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ اپنے کہے ہوئے کے مطابق ثابت نہیں کر سکے گا تو وہ جھوٹا نبی ہوگا, واجب القتل ہوگا, تو اس کا کوئی خاص فکر نہیں کرنا اسے. تو یوحنا سے جب پوچھا گیا کہ کیا تو ایلیا, اس نے کہا نہیں. آگے مسیح نے آگے کنفرم کر دیا یہی ایلیا. وہ ظاہر ہے وہ تو یہی جانتا تھا کہ میں یوحنا ہوں, تو یہ بات تو خدا ہی بتا سکتا تھا کہ بھائی وہ بھی یہی ہے, کیونکہ یہ اس مشن پہ کام کر رہا ہے. تو اس سے پوچھا گیا پھر تو وہ نبی ہے, تو اس نے کہا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں. تو بہت سارے لوگوں کو وہ نبی سے غلطی لگتی ہے کہ شاید یہ کسی نبی کی طرف اشارہ ہے, لیکن اگر آپ استثناء 18واں باب پورا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے نبی کی طرف اشارہ تھا. کہ بعض جھوٹے نبی بھی یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مسیح ہوں, اور اعمال کی کتاب میں یہ واضح ہے کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی کچھ ہوں. صحیح. تو ایسے لوگ آئے تھے. البتہ ایک مخصوص گروپ تھا جنہوں نے اس کو وہ نبی سمجھا یا جھوٹا نبی سمجھا یا امپوسٹر سمجھا, اس لیے اس کو صلیب دلوا دیا. لیکن اکثریت جو تھی وہ دن بدن کرسچن ہوتی جا رہی ہے اور مان رہی تھی کہ یہ وہی مسیح ہے جس نے آنا تھا, اور یہ ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہے. بے شک. شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا. آج کے اس پروگرام میں بھی ان تمام سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آج کی حتمی سچائی جو میں سمجھ پائی اس تمام گفتگو سے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس حتمی سچائی کو مانیں, وہ یہ کہ جناب مسیح کی تمام تعلیمات جو انہوں نے اس زمینی دنیا میں رہتے ہوئے جن کا پرچار کیا, جن کو سکھانے کی کوشش کی, وہ پرانے عہد نامے سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہیں, کنسسٹنٹ ہیں. ان میں کوئی بھی انکنسسٹنسی نہیں پائی جاتی, اور نہ ہی وہ کسی اور فلسفے سے, کسی اور روایتوں سے مستعار لی گئی ہیں, بلکہ وہ خود کیونکہ خدا تھے اس لیے ان کی تعلیمات بھی انتہائی بالکل برحق اور کنسسٹنٹ تھی. بلکہ پوری بائبل مقدس کو جب ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی تعلیم کے بارے میں بات کرتی ہے, ایک ہی عنوان کا ذکر کرتی ہے, وہ ہے خدا کی بادشاہی, خدا اور انسان کے میل ملاپ کی بات. اور آج ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو آج بھی یہ سوال اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہم مسیحی نہیں ہوئے, ان تمام لوگوں کو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو خدا کی بادشاہی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے. آئیے اسے قبول کیجئے, کھلے ذہن, کھلی سوچ اور کھلی دل کے ساتھ اسے قبول کریں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں. خدا تعالیٰ آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا ایک مسیحی سے, اور یہ خدا کی بادشاہی کا منصوبہ یونیورسل ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے. امید کرتے ہیں آپ آج کا یہ پروگرام حتمی سچائی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے سوالات, اپنی آراء ہم تک لکھتے رہیے. ہم اسی طرح سے بہت سے فیلسز کا, بہت سے اعتراضات کا بڑی خوشی کے ساتھ آپ سب کو جواب دینے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور امید رکھیں گے کہ آپ سچ کو سنیں گے, سچ کو کھوجیں گے, اور سچ کو سننے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کریں گے. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے حتمی سچائی کے اس پروگرام سے بھی اجازت دیجیے. اگلے کسی پروگرام میں پھر مزید سوالات و جوابات کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.